أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول وإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما آج جو میرا موضوع ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کا حکم اور پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، نماز کا حکم دیا، اے میرے پیارے رسول نماز ادا کرو، نماز قائم کرو۔ اور جو طریقہ تھا، طریقہ پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ کر کے دکھایا، نماز پڑھ کے دکھائی۔ یہ اطیعوا اللہ اور اطیعوا الرسول جو ہے، یہ دونوں چیزیں لازم اور ملزوم ہیں۔ اگر دونوں میں سے ایک چیز چھوٹ جاتی ہے تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو مالک فرماتے ہیں سورۃ آل عمران سورۃ نمبر 3 آیت نمبر 31، قل اے میرے پیارے رسول کہہ دیجیے، فرما دیجیے، اعلان کر دیجیے، یہ روز حکم والا باب ہے۔ قل، کچھ لوگ اس لفظ کو کچھ اور ہی سمجھتے ہیں۔ قرآن حکیم کی تیسرے پارے کی چھوٹی سنتے ہیں، قل یا ایھا الکافرون قل هو اللہ احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس۔ یہ چار جملے یہ کہتے ہیں یہ دم کے لیے تھی، یہ چار جملوں کا ورد کریں، یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، یہ کام ہو جائے گا۔ حالانکہ چاروں کا موضوع دیکھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی، یہ سب تو حکم آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے پیغمبر ان سے کہہ دیجیے، قل یا ایھا الکافرون، اے کافرون، قل هو اللہ احد، اے میرے پیارے رسول کہہ دیجئے، اعلان کر دیجئے، قل هو اللہ احد، کہ اللہ ایک ہے۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ چاروں قول پڑھو، یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا۔ حالانکہ جب ان کا لفظ آتا تھا، قل والی آیت آتی تھی تو پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور صحابہ کرام لڑ جاتے تھے، یہ بہت بڑا حکم آ رہا ہے، بڑی سختی کے ساتھ حکم آ رہا ہے۔ قل، یہاں بھی آیا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ، اے میرے پیارے رسول کہہ دیجئے، اعلان کر دیجئے، فرما دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں دوست رکھے، اللہ تم سے محبت کرے، تحبون اللہ، اللہ تم سے محبت کرے، فاتبعونی، تو میری پیروی کرو، میری اتباع کرو، میرے پیچھے چلو، میرے طریقے پر چلو۔ یحببکم اللہ، پھر اللہ تم سے محبت کرے گا، اللہ تم کو اپنا دوست بنائے گا، صرف دوست نہیں بنائے گا، آگے مالک فرماتے ہیں وَیَغْفِرْ لَکُمْ ذُنُوبَکُمْ، اللہ تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا۔ وہ کتنا غفور رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتے ہیں کہ میری ساری صفتوں کے اوپر ایک صفت حاوی ہے کہ میں رحمان ہوں، میں رحمت کرنے والا ہوں۔ وہ بڑا مہربان ہے، غفور رحیم ہے، اور گناہوں کو نیکیاں بنانے
جانے کے لیے تیار ہے. تو مالک فرماتے ہیں اللہ تم سے محبت کرے گا اگر تم میری پیغمبر کی پیروی کرو گے تو میں تم سے محبت کروں گا, تمہیں اپنا دوست بنا لوں گا, اور ساتھ ہی ساتھ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ میں تمہارے گناہوں کو معاف کروں گا. وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ اور اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے. وہ بخش بھی دیتا ہے, معاف بھی کر دیتا ہے اور رحم بھی کرتا ہے. آگے والے فرماتے ہیں 32 نمبر آیت سورہ آل عمران کی 32 نمبر آیت میں قل, یہاں بھی کوئی نہ آ گیا, قل کہہ دیجئے, فرما دیجئے, اعلان کر دیجئے, اطیعوا اللہ والرسول, اے میرے پیغمبر کہہ دیجئے, اعلان کر دیجئے, فرما دیجئے, اطیعوا اللہ والرسول, اللہ کا حکم مانو اور رسول کے طریقے پر چلو. لوگ کہتے ہیں سنتے ہم اہل سنت ہیں جی, سنتے کیوں نہیں پڑھی, فرض جو ہے فرض اللہ کے لیے اور جو سنتے ہیں وہ رسول کے لیے. کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ایسا کہیں گے تو شرک ہو جائے گا, شراکت قائم ہوگی, نماز اللہ کے لیے ہے. پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. وہاں بھی سورۃ انعام میں بھی ان کا لفظ آیا ہے قل ان صلاتی, میری نماز. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ کہہ دیجیے, اعلان کر دیجیے, قل ان صلاتی کہ میری نماز, ونسکی میری قربانی, ومحیای میری زندگی, ومماتی میری موت, للہ رب العالمین اللہ کے لیے ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فرض اللہ کے لیے اور سنت رسول کے لیے. سنت کا معنی ہے طریقہ. ساری نماز پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پڑھ رہا ہے. تو مالک فرماتے ہیں قل اطیعوا اللہ والرسول, اے میرے پیغمبر کہہ دیجئے, فرما دیجئے, اعلان کر دیجئے کہ اللہ کا حکم مانو اور میرے طریقے پر چلو, اپنے رسول کے طریقے پر چلو. وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ اگر نہ مانو گے, اگر میری بات نہیں مانو گے, اللہ کا حکم اختیار نہیں کرو گے, میری پیروی نہیں کرو گے, فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ اللہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا. جو یہاں کافر کا لفظ آیا ہے, عربی میں اگر لفظ کافر آئے تو اس کا ہوگا انکار کرنے والا, نہ ماننے والا. اور ایک اور جگہ ہمارے فرماتے ہیں سورۃ النساء سورۃ نمبر 4 آیت نمبر 114, آیت نمبر 115, آیت نمبر 115 سورۃ النساء کی, وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ. یہ جو جہاں من آیا ہے نا, من یہ عام ہے, یہ خاص نہیں ہے, یہ سب کے لیے ہے. کوئی بھی شخص وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ, کوئی بھی شخص اگر سیدھا راستہ معلوم ہونے کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے, نہ مانے, مخالفت کرے, اس کو سیدھا راستہ معلوم ہو گیا ہے. من بعد ما تبین لہ الہدیٰ, ہدایت اس کے پاس آ گئی ہے. اللہ کے بندے ڈرانے والے اسے ڈرا رہے ہیں, اس تک یہ قرآن حکیم پہنچ گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر طریقے سے یہ ہم تک یہ قرآن حکیم پہنچا دیا ہے. ہم بھی اس کے اوپر عمل نہیں کر رہے. آگے مالک فرماتے ہیں وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, اور کیا کرتا ہے, ایک تو پیغمبر کی مخالفت کرتا ہے, ہدایت آنے کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے اور غیروں کے راستے پر چلتا ہے, غیر مسلموں کے راستے پر چلتا ہے. صحابہ کرام کا راستہ اس نے چھوڑ دیا ہے. جو یہ کام کرے گا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, پھر آگے کیا معلوم فرماتے ہیں نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ. قرآن کی میں ایک آتا ہے ترجمین سے کوئی سی غلطی ہو گیا, کہتے
کہتے ہیں اللہ ہی گمراہ کرتا ہے اور اللہ ہی ہدایت دیتا ہے. یہ بہت غلط بات ہے. یہ ان سے غلطی ان سے غلطی ہوئی ہے, ان لوگوں سے غلطی ہوئی ہے. تو آپ نے اگر آپ ایسا مانیں گے تو اللہ کی ذات میں نقص آتا ہے, تو وہی آتی ہے کہ اللہ گمراہ بھی کرتا ہے. نہیں, اللہ فرماتے ہیں نولی ما تولا, میں اسے اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہوں, اپنی رحمت کا سایہ اٹھا لیتا ہوں. وَنُصْلِهِ جہنم, اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. وَسَاءَتْ مَصِيرًا, اور وہ بری جگہ ہے, بہت بری جگہ ہے. ذرا ہم اپنا موازنہ کریں, کیا ہمارا تو یہ حال نہیں ہے؟ ہم تو اللہ کے حکم کو چھوڑ نہیں رہے اور پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ رہے ہیں. غور کرنا ہے, ورنہ شکوہ اور شکایت کھڑی ہے. قرآن کریم میں سورۃ الفرقان سورۃ نمبر 25 آیت نمبر 27 فرماتے ہیں وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا. اور جس دن ظالم انسان شرک کرنے والا, یہاں لفظ ہے یوم, و یوم ایک دن ہے وہ جس دن حساب کتاب ہوگا اور ظالم انسان اپنے ہاتھوں کو کاٹ کاٹ کر کھائے گا, کہے گا یہ میں نے کیا کر لیا. جب انسان اگر سفر کرتا ہے, کہیں جاتا ہے سفر کے لیے, تو کیا کرتا ہے, اگر جلدی کرتا ہے کہیں اس سے وہ گاڑی چھوٹ نہ جائے, اتنی کوشش کرتا ہے. تو اگر لیٹ کرتا ہے تو اس سے گاڑی چھوٹ جاتی ہے. تو انسان کو وقت کی قدر کرنی چاہیے, ورنہ قیامت والے دن انسان روئے گا, چیخے گا, چلائے گا, کہے گا ہائے ہائے میں کیا کر بیٹھا. ایک اور جگہ مالک فرماتے ہیں سورۃ فاطر میں, جب روئے گا, چیخے گا, چلائے گا یہ میں کیا کر بیٹھا, تو اللہ تعالیٰ جواب دے گا کیا میں نے تمہیں تھوڑی عمر دی تھی. سوچ لیتا, سمجھ لیتا, ایک لمحے کے لیے سوچ لیتا کہ مجھے کس لیے پیدا کیا گیا ہے, تو توبہ کے لیے ایک لمحہ ہی کافی ہے. اپنی غلطی مانو, پھر اس کے بعد جو نہ کیا اس کی معافی مانگو اور دوبارہ اللہ سے وعدہ کرو کہ اللہ دوبارہ یہ کام نہیں کریں. یہ تینوں شرطیں پوری کرو گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا, اور دوبارہ یہ کام نہیں کرنا ہے, کوشش کرنی ہے, اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے رہنا ہے. تو انسان کو وقت کی قدر کرنی چاہیے, ورنہ قیامت والے دن روئے گا, چیخے گا, چلائے گا, کیا کہے گا وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا. ظالم انسان, شرک کرنے والا, کفر کرنے والا, بغاوت کرنے والا, بلال بنانے والا, کفر و شرک کی محفل سجانے والا, اللہ کو چھوڑ کر غیروں کے در کے اوپر ماتھا ٹیکنے والا روئے گا, چیخے گا, چلائے گا, کہے گا یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا, کاش میں نے رسول کا راستہ اختیار کیا ہوتا. آج رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹا ہوا ہے, بغاوت میں ہٹا ہوا ہے, اور صحابہ کرام کے راستے سے بھی ہٹا ہوا ہے. اس لیے مالک فرماتے ہیں, مالک نے جہاں اطیع اللہ اور یہ رسول کا آیا ہے, اور وہاں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ, تم اس طرح ایمان لے کر آؤ جس طرح صحابہ کرام ایمان لے کر آئے. پھر تم ہدایت یاد ہو جاؤ گے. ویسا ایمان لانا جب صحابہ کرام کا. ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں, ہمیں سب پتا ہے, ہم موبائل چلاتے ہیں, ہم تاریخ پڑھ سکتے ہیں, حدیث پڑھ سکتے ہیں, واقعات آ رہے ہیں صحابہ کرام کی زندگیوں کے بارے میں, ہمیں پتہ چلے گا کہ صحابہ کرام نے کس طرح زندگیاں گزاری. تو مالک فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن روئے گا, چیخے گا, چلائے گا, یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول
اختیار کیا ہوگا. کتنی بڑی بات ہے. مالک نے ایک مالک بنا کر دیا ہے. مالک نے کتنا ایک ضروری اطیع اللہ و اطیع الرسول دونوں چیزیں لازم قرار دیجیے. اگر ایک چیز چھوٹ جائے گی تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. اس دن رونے سے بہتر ہے کہ آج رو لے, چار آنسو بہا لے, اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے. کوئی پتہ نہیں ہے کہ اگلے لوگ موت آ جائے, کوئی پتہ نہیں ہے. اس دن رونے سے پہلے آج رو لے. آگے کیا اگلی آیت 28 نمبر آیت میں سورۃ الفرقان سورۃ التثبیت آیت نمبر 28 تمہارے فرماتے ہیں یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, کہے گا ہائے شامت, کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا. آج غیر مسلموں کو دوست بنا رہا ہے. اس دن روئے گا, ٹیکے گا, چلائے گا کہ کاش میں نے اس شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا. یہ تو برا ساتھی تھا, یہ تو مجھے دین سے ہٹاتا تھا. اور صاف بات میں مالک فرماتے ہیں کہ جب فیصلہ ہو جائے گا, جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا, جنت کا فیصلہ ہو جائے گا, حساب کتاب ہو جائے گا, تو کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے یاد بنائے ہوئے ہوں گے, تو وہ کہیں گے کہ اے اللہ میرا اختیار تھا تو مجھے نظر نہیں آ رہا جنت میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت والے دن مالک فرمائیں گے کیا تو اپنے یار کو دیکھنا چاہتا ہے؟ تو جھانک کر دیکھے گا جہنم میں, کہے گا ہائے ہائے اے اللہ تیرا تو بہت بڑا احسان ہے, تیرا شکر ہے تو نے مجھے بچا لیا. یہ ظالم تو مجھے گردن کے پر لگاتا تھا, دین سے دور کرتا تھا, قرآن دین سے دور کرتا تھا, مجھے فضولیات محفلوں میں لے جاتا تھا, کہتا تھا چلو چلو, میں کہتا تھا نہیں میں نے نماز پڑھنی ہے, میرا نماز کا وقت جا رہا ہے, تم جاؤ. تو اگر میرا دل کرتا تھا جانے کو, اگر میرا مالک مجھے مضمون نہ رکھتا تو میں اس طرف چل جاتا. تو انسان کہے گا یا ویلتا, ظالم انسان, نیک انسان چاہے بھر انسان ہو, اسے موت کے وقت ہی پتہ چل جاتا ہے. جو کلام میں فرماتے ہیں جو کفر شرک سے پاک ہوتے ہیں, شخص جب انہیں موت آتی ہے, موت کا وقت آتا ہے تو فرشتے انہیں آتے ہی سلام کرتے ہیں کہ تم ٹھیک رہے, تم کامیاب ہو, خوشخبری ہو جنت کی. اور جو برے ہوتے ہیں انہیں موت کے وقت ہی پتہ چل جاتا ہے, فرشتے اس میں آتے ہی کہتے ہیں تمہیں جہنم کی خوشخبری ہو, تم بعد وقت رہے. تو انسان کو یہ نہیں پتہ چل جاتا ہے. تو قیامت والے دن روئے گا, چیخے گا, چلائے گا, ظالم انسان شرک کرنے والا کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, اے شامت کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا. لقد پکی بات ہے, قد آئے یا لقد آئے, یہ پکی بات کو اور مضبوط کرنے کے لیے کئی مالک فرماتے ہیں اعلموا, جان لو. یہ مالک نے فرمایا لقد پکی بات ہے, اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی, اس ظالم انسان نے مجھے کتاب نصیحت کے میرے پاس آنے کے بعد گمراہ کر دیا, بہکا دیا. یہ تو ظالم انسان تھا, کیونکہ قرآن حکیم میں شیطان کا لفظ کیا ہے اور شیاطین کا لفظ کیا ہے. شیطان ابلیس اور جو شیطان کے پیروکار ہیں, جو چیلے ہیں, اس لیے مالک نے جمع کا پورا استعمال کیا ہے. وَقَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا, یہاں شیطان کا لفظ ہے. قرآن حکیم کی جگہ شیاطین کا لفظ کیا ہے؟ جو شیطان کے چیلے ہیں وہ انسان کو گمراہ کرتے ہیں. تو ظالم انسان قیامت والے دن روئے گا, چیخے گا, چلائے گا, کہے گا اس ظالم نے لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی, اس ظالم انسان نے, میرا ظالم دوست تھا یہ, اس نے مجھے کتاب نصیحت کے میرے پاس آ جانے کے بعد مجھے بہکا دیا, گمراہ کر دیا, دین سے دور لے گیا. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اچھے دوست بنانے ہیں جو ہمیں دین کی طرف لے کر جائیں. یہ دنیا فانی ہے, فنا ہونے والی ہے, اس لیے اس دنیا میں اس طرح زندگی گزارنی ہے. حدیث مبارکہ ہے, کیا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے
جو مومن شخص ہوتا ہے وہ دنیا میں اس طرح زندگی گزارتا ہے جس طرح ایک مسافر سفر کرتا ہے کچھ دیر کے لیے کوئی درخت کے نیچے سائے میں بیٹھ جاتا ہے، آرام کرتا ہے، کہتا ہے بس گیا ہوں تھوڑی دیر آرام کر لیتا ہوں، پھر وہ اپنی منزل کی طرف چل دیتا ہے۔ تو ہماری منزل جو ہے وہ آخرت ہے، ہمیں آخرت کی فکر کرنی چاہیے، تو ہمیں اس طرح زندگی گزارنی چاہیے۔ دنیا فانی ہے، یہ عارضی گھر ہے، اس لیے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا و حاضرۃ الآخرہ، دنیا حقیقی ہے۔ جب ہمیں آخرت کی فکر ہوگی، جواب دہی کا ڈر ہوگا، پھر ہم نیکیاں کریں گے۔ تو ظالم انسان کہے گا اے میرے رب، اس ظالم نے، یہ میرا برا ساتھی تھا، اس نے میرے پاس کتاب نصیحت میں آ جانے کے بعد مجھے گمراہ کر دیا، اس قرآن سے دور کر دیا۔ وَقَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خُذُولًا، شیطان انسان کے دل میں سودا آتا رہتا ہے۔ تو ایمان والے ہیں جب انہیں سودا آتا ہے تو فوراً اللہ کی پناہ لے لیتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وہ لفظ پڑھتے ہیں۔ سورۃ اعراف میں ہمارے فرماتے ہیں آخر نزول میں کہ وہ کیوں ڈرتے ہیں اور اللہ کی پناہ لیتے ہیں۔ تو مالک فرماتے ہیں انسان کہے گا وَقَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خُذُولًا، اس شیطان صرف انسان نے مجھے اللہ کی یاد سے دور کر دیا۔ شیطان انسان کو وقت پر دھاگا دینے والا ہے۔ وَقَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خُذُولًا، جو شیطان ہے، چاہے شیطان کے چہرے ہیں، وہ دھاگا دیتے رہتے ہیں، اور شیطان بھی قیامت کا دن گزر جائے گا، کہے گا اللہ میں نے اس سے گناہ نہیں کیا، یہ خود ہی خود بھٹکا ہوا تھا، میں نے اس کا بازو پکڑ کر اس کو نہیں کہا یہ گناہ کام کرو، یہ خود ہی بھٹکا ہوا تھا، گمراہ تھا، میں نے صرف اسے اس کے دل میں بس خدا ڈالا تھا، بس یہ والا کام شروع کیا تھا۔ شیطان اتر جائے گا، لا تلومونی ولوموا انفسکم، سورۃ ابراہیم میں معلوم فرماتے ہیں مکر جائے گا، شیطان اتر جائے گا۔ آگے 30 نمبر ہے سورۃ الفرقان کی، وقال الرسول یا رب ان قوم تبذل هذا القرآن مهجورا، قیامت والے دن پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے اے میرے رب، اے میرے پالنے والے، میری امت نے، میری قوم نے اس قرآن کو مہجور کر دیا تھا۔ قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، مہجور کر دیا تھا، پیٹ پیچھے چھوڑ دیا تھا، چھوڑ دیا تھا، پڑھتے تھے مگر اس کے اوپر عمل نہیں کرتے تھے۔ اللہ کو سب مانتے ہیں، اللہ کی کوئی نہیں مانتا، رسول کو سب مانتے ہیں، رسول کی بات کو کوئی نہیں مانتا، سنتے بہت بیان کرتے ہیں، سیرت پر نہیں کرتے۔ رسول کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے پر چلنا چاہیے۔ سورۃ احزاب میں معلوم فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، وہاں بھی لقد کا لفظ ہے، قد اب کی بات ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ اس سورۃ احزاب نمبر 33 آیت نمبر 21 ہے۔ مالک فرماتے ہیں پکی بات ہے، تم جو تمہارے پیغمبر ہیں، پیغمبر اللہ کا، یہ بھی ہمارے منہ سے نکل جاتا ہے، پیغمبر رسول اللہ کا ہے، ہمارے لیے رہنما ہے، رہنما ہے۔ اللہ کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہمارے لیے نمونہ ہے، ان کی ساری زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ماڈل کھڑا کر دیا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ان کی ساری زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، بچنے رہا ہے۔ آگے معلوم فرماتے ہیں لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، جو یہ چاہتا ہے، جو شخص یہ چاہتا ہے، جو اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہے اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے اور وہ کثرت سے اللہ کا ذکر بھی کرتا ہے، یہ ہے مومن جو اللہ کے رسول کے طریقے پر چلتا ہے، ان کی زندگی کے مطابق عمل کرتا ہے، اپنی من مرضی نہیں کرتا۔ ہم ذرا دیکھیں ہم کیسے زندگی گزار رہے ہیں، ہماری زندگیاں کیسے گزر رہی ہیں، ہماری زندگیاں تو
قرآن حکیم سے ہٹ کر اور پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر گزر رہی ہیں، کیا بنے گا یہ دن؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں، سورۃ النحل میں بھی آئی، کئی جگہ یہ آیت آئی ہے، قیامت والے دن ہم گواہ کھڑے کریں گے، ہر امت میں سے گواہ کھڑے کریں گے، اور اس آخری امت میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ کھڑے کریں گے۔ کیا حال ہوگا جو پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہے گے کہ اے میرے رب، اے میرے پالنے والے، میری امت نے، میری قوم نے اس قرآن کو معذور کر دیا تھا، چھوڑ دیا تھا، تو کیا حال ہوگا ہمارا؟ جب کسی کو ہم کہتے ہیں ہماری سفارش ہوگی، پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کریں گے، تو جب ہمارے خلاف گواہی آئے گی، جب ہمارے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہیں گے کہ اے میرے رب، اے میرے پالنے والے، میری اس امت نے، میری اس قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا، اور سورۃ الملک میں فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر بستی میں، ہر شہر میں ڈرانے والے بھیجے ہیں، وہ انسان مانے گا، کہے گا کہ اے میرے رب، تکاد المیت من الغیظ کلما القی فیہا فوج سألهم خزنتها الم یأتکم نذیر۔ جہنم کی جو آگ ہوگی وہ پھٹ پڑے گی، جوش کے ساتھ پھٹ پڑے گی، اور جب اس میں کوئی جماعت ڈالی جائے گی تو اس کے داخلہ پوچھیں گے، جہنم کے فرشتے پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ وہ دیر کیا کے جواب دیں گے، قالوا بلا قد جاءنا نذیر، ہمارے پاس ڈرانے والے آئے تھے، مسجد میں بھی درس ہوتا تھا، ہم قرآن خود ہی پڑھتے تھے، ڈرانے والے اللہ کے بندے آئے تھے، مگر ہم نے نہیں مانی۔ قد جاءنا نذیر، ڈرانے والے آئے تھے، فکذبنا، ہم نے نہیں مانا تھا، ہم نے جھٹلا دیا تھا۔ تو جتنے درس سنتے ہیں ذرا غور کریں، ایک درس سنتے ہیں، اس کے بعد اگلے مہینے دیکھتے ہیں ہماری کتنی تبدیلی بیان آئی ہے، کتنی تبدیلی آئی ہے۔ اگر تبدیلی آئی ہے تو پھر تو شکر الحمدللہ، اگر نہیں آئی تو کوئی پتہ نہیں ہے، بہت کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر موقع کی دعا سکھائی ہے، سونے کی دعا، اللہم بسمک اعوذ بک، اے اللہ میں تیرا نام لے کر سنتا ہوں اور تیرا نام لے کر ہی کروں گا، منظور ہوگا تو میں جاؤں گا۔ تو دوسرے کی دعا میں سے بتا تھا کیا بات ہے، یعنی اللہ کا نام لے کر سوئے گے تو پتہ چلے گا۔ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، ذرا اس دعا کے اوپر غور کرنا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ تم نے مجھے سونے کے بعد، یعنی مجھے نیند کی جو ہے یہ موت کی ایک قسم ہے، انسان کو اس پر بھی موت آ جاتی ہے، تو کیا ہوگا؟ یعنی کہ انسان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ تم نے مجھے مرنے کے بعد زندہ کر دیا، تو کوئی پتہ نہیں ہے کہ دعا کیوں سنائی، آگے انسان اللہ کا شکر ادا کرے، اپنی موت کو اس میں پتہ ہو کہ میں نے مرنا ہے۔ تو میرا بیان میں ختم ہوا، تو اگلے مقررین بغیر ہو جائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جو کچھ بیان کیا اللہ کی رحمت کا